بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میری آزمائش پر صبر کرے۔ پھر جو لوگ ہر حال میں اپنے مالک کی رضا پر راضی رہتے ہیں وہ انہیں عظمتوں اور بلندیوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جب امام علی مقام امام حسین پر وقت آزمائش آتا ہے تو آپ ایسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ راضی برضائے الہی اپنا گھر، مال، وطن، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بھائی، بلکہ سارا خاندان اور رفقا کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینے کے بعد خود بھی نیزے کی نوک پر چڑھ گئے اور دنیا والوں کو بتا دیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کون حسین؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دی سخاوت وہ حسین، ہنس کر جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ امام علی مقام امام حسین کو بڑے بڑے مصائب سے گزرنا پڑا، اپنا گھر چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑے، مگر جس وقت آقا حسین نے اپنا وہ وطن جہاں صبح شام فرشتے آتے ہوں، جس روضہ رسول کی زیارت کے لیے ہر انسان تڑپتا ہو، جہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، اسے چھوڑا۔ اس وقت نواسہ رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر امام علی مقام نے صبر کیا۔ آقا حسین پر پانی بند کیا گیا، کوئی درخواست، کوئی التجا، کوئی ہائے وائے نہیں، بلکہ حسین نے صبر کیا، اور صبر کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہے۔ 10 محرم کا دن تھا، کربلا کا تپتا ہوا صحرا، گرم لو کے تھپیڑے، ادھر یزیدی کتے تو پانی پی رہے ہیں، اہل بیت پر پانی بند ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو پانی نہ ملا، میں کہتی ہوں کہ جس حسین کے جد امجد حضرت اسماعیل ذبح اللہ نے ایڑی رگڑی تو پتھر سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، یہ حسین بھی اسی لڑی میں سے تھا۔ اگر امام علی مقام چاہتے تو فرات اپنا منہ آقا حسین کے قدموں کی طرف موڑ لیتا، مگر حسین خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ آج خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جابروں کا جبر کہاں تک اور صابروں کا صبر کہاں تک ہے۔ میرے حسین نے صبر کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ فرمان الہی ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، اور میں آزماؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے، اگر بیماری بڑھ جائے، ہائے وائے، اور مریض کمزور ہو جائے، بہت شور کرتا ہے، پھر اسے خون دیا جاتا ہے، اور پھر خون بھی اس شخص کا لیا جاتا ہے جس کا گروپ اس مریض کے خون سے ملتا ہو۔ مثلاً اگر مریض کے خون کا گروپ اے پازیٹیو ہو تو اس کو اسی شخص کا خون لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر شخص کے خون کا گروپ ایک نہیں ہوتا، مختلف ہوتے ہیں، کسی کے خون کا اے پازیٹیو اور کسی کا بی پازیٹیو تو کسی کا اے بی پازیٹیو۔ اس طرح جب یزید کے فسق و فجور کے باعث دین اسلام بیمار پڑ گیا اور خون کی ضرورت پڑی تو امام حسین نے عرض کی، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، حسین مجھے اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے تیرا 18 سال کا علی اکبر چاہیے۔ حسین نے عرض کی، مولا حاضر ہوں۔ فرمایا قاسم کا خون چاہیے۔ عرض کی حاضر ہوں۔ فرمایا تیرے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں، بیٹوں کا خون چاہیے۔ عرض کی لبیک، بلکہ فرمایا حسین اب تیرے خون کی بھی ضرورت ہے۔ عرض کی
حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اصل میں میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ نے حسین سے جانیں خرید رہا تھا اور حسین جنت کے بدلے جانیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کا خریدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے کلمہ حق بلند کیا، آقا حسین نے کلمہ حق بلند کیا اور اس پر ایسے ڈٹے کہ سب کچھ قربان کر دیا۔ امام علی مقام کے عزیز و اقارب اور خاندان بیت کے نفوس ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے جب پیش کر چکے، امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے 6 ماہ کا بچہ علی اصغر شدت پیاس سے بےتاب ہے، اور یہ چھوٹا سا بچہ اپنی خشک زبان اپنی خشک ہونٹوں پر پھیرتا ہے، بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو ماں کی ممتا دیکھ کر تڑپ جاتی ہے۔ پھر کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنی سوکھی زبان دکھاتا ہے۔ ماں کا دل بچے کی اس حالت سے بے چین ہو جاتا ہے۔ امام پاک زوجہ محترمہ اور علی اصغر کی والدہ ماجدہ نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی، اے میرے سرتاج، میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں، مجھ سے بچے کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میرا کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے، خدا را اس کو لے جائیے اور ان سنگ دلوں کو میرا بچہ دکھائیے، وہاں کئی لوگ صاحب اولاد ہوں گے، ہو سکتا ہے میرے لال کی حالت دیکھ کر کوئی اس کے حلق میں 2 قطرے پانی کے ڈال دے اور اس شیر خوار کی جان بچ جائے۔ ماں کی درخواست پر امام علی اصغر کو سینے سے لگائے سیاہ دل دشمنوں کے سامنے گئے، فرمایا، ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کو مرجانے کو تو دیکھو، غش آنے کے اور سانس الٹ جانے کے تو دیکھو، نہ حق عداوت ہے تمہیں نازوں کے پلے سے، نہ حق عداوت ہے تمہیں نازوں سے پلے سے، پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے۔ فرمایا، اے جفاکارو، اے ظالموں، یہ ننھا سا پھول ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، اس کا منکا ڈھل چکا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں، یہ زندگی کے آخری سانسوں کا مہمان ہے، بچوں پر تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، تم مسلمان کہلاتے ہو، تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ افسوس، شکی قلب انسانوں کے دل اتنے پتھر ہو چکے تھے، انہوں نے اس ننھے شیر خوار اور چند سانسوں کے مہمان پر بھی رحم نہ کیا، بلکہ ازلی بدبخت ہرمل نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق سے گزر کر امام علی مقام کے بازو پر جا لگا۔ امام نے وہ تیر علی اصغر کے حلق سے کھینچا اور معصوم نے ایک چھوٹا سا سانس لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ جو بے کھلے مرجھا گئے، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا، جد علی اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا، صدقے صبر تیرے تو سائم سید شاہ سوارا، جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دے دلدارا۔ پھر ننھے شہید کو امام علی مقام نے اٹھایا اور خیموں کی طرف واپس تشریف لائے۔ سکینہ خوش ہو رہی ہے کہ شاید پانی مل گیا، اس لیے کہ جب جناب اصغر کو خیموں سے لے کر جایا جا رہا تھا وہ رو رہے تھے، اب خاموش تھے، مگر امام علی مقام نے خیمے میں جا کر اپنے لخت جگر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا، میرے اصغر کو فرات کا نہیں حوض کوثر کا پانی ملا ہے۔ کسی شاعر نے یوں کہا،
قبر چھوٹی سی کڈ کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دیتا۔ لے ہن مالکا جویں تیری رضا، دامن چاڑ حسین وخا دیتا۔ لے او مالکا جویں تیری